بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان جمعہ کی تیاری کے حوالے سے آج ہمارا موضوع وعدوں کی پاسداری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 3 آیات مبارکہ ہیں، 3 احادیث مبارکہ کے مختلف اجزاء ہیں اور 5 سے 6 مختصراً واقعات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون۔ جو کامیاب ہونے والے ایمان والے لوگ ہیں ان کے متعلق اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، یہ ایک آیت مبارکہ، اور دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل سے ہے، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا اوفو بالعہد، وعدوں کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بلا شبہ وعدے کے متعلق پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن میں اس کی باقاعدہ طور پہ پرسش کا اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا، تو اس کی اہمیت کے متعلق دنیا کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ وعدوں کو کس قدر پورا کرنا لازم ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی اولین آیت ہے، جہاں سے سورۃ مائدہ شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقد کو پورا کرو۔ جو تمہارے کانٹریکٹ ہوئے ہیں، جو تمہارے معاہدات ہوئے ہیں، جو عقد ہوئے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اور یہ عقد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے، عبادت کسی اور کی نہیں، صرف تیری عبادت۔ ہم تجھ پہ ایمان لے آئے اور کسی پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں پہ ایک روایت بیان کر دیجئے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کو پتہ چلا، والدہ نے بلایا، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ بولے ہاں۔ تو تجھے معلوم ہے کہ تیری مجھ سے کتنی محبت ہے اور میں تجھ پہ کتنی شفقت کرتی ہوں؟ بولے ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو کہنے لگی کہ تم ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ان کا دامن چھوڑ دو، ورنہ تمہیں بدنام کروں گی، کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور اسی طرح بلک بلک کے سسک کے مر جاؤں گی، اور تم زمانے کے اندر بدنام ہوگے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اب 1-2 دن جب گزرتے ہیں تو ماں دائیں بائیں ہچکولے کھانے لگی، تو ماں کو بلایا اور پاس بٹھایا اور ماں سے یہ کہا، اے میری ماں، تو ایک اس جان کے چلے جانے سے مجھے ڈراتی ہے، اگر تجھے میرا رب 100 جانیں بھی عطا کرے اور ایک ایک کر کے یوں ہی بلک بلک کے سسک کے تیری جانیں نکل جائیں تو مجھے بالکل کوئی پرواہ نہیں، میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ایمان کی ثابت قدمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہے، تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ وعدے کی اہمیت کے متعلق کس قدر اہم آیت ہے۔ اللہ جب اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو بندوں کو یہ زیبا ہے کہ بندہ بندے سے کیے ہوئے وعدے کو یا بندہ اپنے مالک سے کیے ہوئے وعدے کو نبھائے نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بلا شبہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اس طرح یہ ہمارے پاس 3 آیات مبارکہ اور ایک مزید آیت مبارکہ کا جز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور دوسری آیت اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، تیسری آیت مبارکہ
والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور ایک جز جو ہم نے سب سے آخر میں تلاوت کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان سب میں وعدے کی پاسداری کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کو ترغیب دی ہے اور اس کی باقاعدہ طور پہ تلقین کی ہے۔ احادیث مبارکہ کی طرف آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آیت المنافقی ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق، جو عقیدے کے اعتبار سے منافق، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان کی نشاندہی کی گئی۔ آج ہم کسی کو عقیدے کے اعتبار سے منافق کہہ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وہ نگاہ نبوت نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں جتنے منافق کہے جا سکتے ہیں وہ عملی اعتبار سے کہے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی پن پوائنٹ نہیں کیا جائے گا، نومینیٹ نہیں کیا جائے گا۔ مجموعی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تاکہ ہم اپنی خرابیاں دور کریں۔ یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو کہتے پھریں تو منافق، تو منافق، تو منافق، نہیں، بلکہ سننے والا، جاننے والا یہ جان جائے کہ میرے اندر یہ خرابی موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر یہ نفاق پایا جاتا ہے، میں اس کو دور کروں۔ آیت المنافقی ثلاثۃ، آیت المنافقی ثلاثۃ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، اذا حدث کذب، سب سے پہلی نشانی یہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اور دوسری نشانی وہ ہے جو ہمارے اس موضوع کے متعلق ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وعد اخلف، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ پھر پڑھ لیجئے اذا وعد اخلف، یہ 2 نشانیاں ہو گئی، پہلی اذا حدث کذب، دوسری اذا وعد اخلف، اور تیسری نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اذا اؤتمن، اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا۔ اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی وہ خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور امانت رکھوائی جائے تو اس میں بددیانتی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان لا دین لمن لا عہد لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی وعدہ نہیں ہے، وعدے کی پاسداری نہیں ہے، وعدے کو نبھانا نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے چلو ہماری تمہاری بات تھی نا، کیا ہو گیا، یہ کون سی کوئی قرآن حدیث ہو گئی، کیا ہے، اس کی خلاف ورزی کی نہیں جا سکتی۔ مکر جاتے ہیں، بات سے ہم پھر جاتے ہیں، وعدہ کر کے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی خطیب ہے، کوئی نقیب محفل ہے، کوئی قاری قرآن ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی نعت خوان ہے، کوئی قوال ہے، کسی کو بھی وعدے کی خلاف ورزی جان بوجھ کر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب ان لوگوں کو اجازت نہیں ہے تو دیگر وہ افراد جو دین سے ذرا قدرے دور ہوں ان کو کیسے اس سے اجازت ہوگی کہ وہ اس سے پھر جائیں؟ خواہ وہ علم رکھتا ہو، خواہ وہ علم نہ رکھتا ہو، کم از کم اس کو یہ علم ہے کہ وعدوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی لا تخن من خانک، لا تخن من خانک، لا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، بددیانتی کرے، تم اس کے ساتھ بددیانتی نہ کرو۔ جو تمہارے ساتھ خیانت کر گیا تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ یہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خیانت کے بدلے میں خیانت کر دیتا ہے تو یہ تو انصاف ہوا نا، لیکن ہمارا دین یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ خیانت کے بدلے میں خیانت کی جائے۔ جب خیانت کے بدلے میں خیانت نہیں ہے، اس بات کو نوٹ فرمائیے، جب خیانت کے بدلے میں خیانت نہیں ہے
تو ہم اولاً جب نئے سرے سے پہلی مرتبہ ہم اگر بددیانتی کریں گے، اگر ہم وعدے کی پاسداری نہیں کریں گے، ایفائے عہد نہیں کریں گے، خیانت کریں گے اور وعدے کی خلاف ورزی کریں گے، تو یہ ہمیں کس طرح روا ہے؟ قطعی طور پہ یہ جائز نہیں۔ البتہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان، آپ نے ارشاد فرمایا جس نے وعدہ کیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ وعدے کو پورا کرے گا، مگر وہ اپنی حسن نیت کے باوجود بھی وعدہ کسی طور پہ پورا نہیں کر سکا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب ہم ذہن میں یہ رکھتے ہیں ہم نے کون سا وعدہ پورا کرنا ہے، تو پھر ہم گناہ گار ہیں۔ ہم یہ مصمم ارادہ رکھتے ہیں، پکا پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس وعدے کو نبھائیں گے، لیکن کسی طور پہ ہو گیا ہم وعدہ نہیں کر سکے۔ ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں، مثلا کسی سے وعدہ کیا محفل پاک پہ آنے کا، بامر مجبوری نہ جا سکے، بارش بہت زیادہ ہو گئی، فوگ کا کوئی مسئلہ بن گیا، ٹریفک میں کوئی حادثہ کسی کو کوئی پیش آ گیا، کسی کی کوئی مرگ ہو گئی، کوئی گھریلو نجی کوئی معاملہ ایسا درپیش ہوا کہ بندہ جانے سے قاصر ہوا۔ ایسی صورتحال میں کہ بندے کی نیت تھی وعدہ کرتے ہوئے کہ وہ وعدہ پورا کرے گا لیکن وعدہ پورا نہیں کر سکا، ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 آیات مبارکہ اور 3 احادیث مبارکہ، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، دوسری آیت اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، تیسری آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور چوتھی آیت کریمہ کا جو جز ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، دوسرے نمبر پہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، تیسرے نمبر پہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چوتھے نمبر پہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ احادیث مبارکہ میں پہلے آیت المنافق 3، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان۔ دوسری حدیث پاک لا دین لمن لا عہد لہ، لا دین لمن لا عہد لہ۔ تیسری حدیث پاک کا جو جز ہے لا تخن من خانک، لا تخن من خانک۔ سیرت مبارکہ سے چند واقعات لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر فرماتے ہیں، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو بلانے، بیٹا بات سنو، جس طرح ہم میں کوئی اپنے بچے کو بلاتا ہے اور بچہ بھاگ کے آگے کی طرف نکلتا ہے اور وہ بات نہیں سنتا، انہوں نے بلایا، پکارا، لیکن بچے نے نہیں سنا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے یوں کیا، یہ لے لو بیٹا، بیٹا یہ لے لو۔ تو انہوں نے جب بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اسے کچھ دینے کا ارادہ رکھتے تھے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کچھ نہ دینے کا ارادہ رکھتے گویا کہ تم وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہوتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو بلا رہے ہیں، تو ہم تو اپنے معاملات میں یہ آیا گیا کر دیتے ہیں، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات اپنے بچوں کے ساتھ ہی یہ لے لو یہ لے لو، اور فوراً بچے کو پکڑ لیا۔ اب بچے کی تربیت کے معاملات کے اندر ہی یہ چیز آ گئی کہ ہاں اس طرح بھی کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ میرا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہوا، جو مجھ پر طے پایا وہ میں نے کچھ نہ کچھ اس کی ادائیگی کر دی اور کچھ ادائیگی باقی تھی، سو میں نے کہا کہ آپ ٹھہریے اور میں باقی کی ادائیگی آپ کو کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ قیام فرما رہے، کہنے لگے کہ میں بالکل ہی بھول گیا کہ میں نے ادائیگی کرنی تھی، میں چیز لے آیا اور اپنے اور کسی کام کے اندر مشغول ہو گیا۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ انتظار فرماتے رہے، پھر اگلے دن اسی وقت پہ آپ آ کے پھر ان کا انتظار کرتے رہے، پھر تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور وہاں پہ انتظار کرتے رہے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تیسرے دن مجھے خیال آیا میں نے تو ادائیگی کرنی تھی، میں فوراً بھاگا، جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں۔
اور آپ بالکل بھی برا محسوس نہیں فرمایا. مجھے یوں ظاہر ہوا اور مجھے شرمندگی ہوئی. مجھے یوں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت فرمائی ہے اور بالکل بھی اس بات کا برا محسوس نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ تم نے بہت مشکل میں ڈال دیا اور فرمایا تم نے مجھے تکلیف دی، بس اس سے زائد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے بھی کافروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے اس قدر متاثر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. میرا تو کردار ایسا نہیں ہے کہ میرے کردار کی کوئی جزی دیکھ کر کوئی کافر مسلمان ہو جائے. ہمارے تو اپنے ہمارے پرائے بن جاتے ہیں، یہ ہے میرا کردار. تیسرا واقعہ شامل فرمائیے، نام ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باپ اور بیٹا دونوں اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور یہ موقع ہے غزوہ بدر، جب مسلمان تیاری میں ہیں. ابو جہل ان کے راستے میں حائل ہوا اور انہیں پکڑ لیا گیا. کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تم زیارت کے لیے جا رہے ہو؟ زیارت کے لیے جا رہے ہیں. وہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، تم جا کے ہمارے خلاف جنگ کرو گے، تلوار اٹھاؤ گے، ہمارے خلاف مد مقابل بنو گے ہمارے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ہمیں جانے دو. اچھا تم وعدہ کرتے ہو؟ وعدہ کرتے ہیں. جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے خلاف برسر پیکار نہیں ہوں گے، تلوار نہیں اٹھائیں گے، جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، انہوں نے چھوڑ دیا. اب یہ لمحہ وہ ہے جب مسلمانوں کے پاس بمشکل 70 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، جسموں پہ کپڑے بھی موجود نہیں ہیں، افراد کی تعداد 300 سے کچھ زائد ہے. اب ایسے عالم میں ایک ایک فرد کی ضرورت ہے. یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دونوں مشرف با اسلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اگرچہ ہمیں ضرورت ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو، مگر تم اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غزوہ بدر میں نہیں لے گئے. یہ حضرت حذیفہ ابن یمان کا واقعہ. چوتھا واقعہ شامل فرمائیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں بیت المقدس فتح ہوا. یہود و نصارہ جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے، مسلمانوں نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اب ایک اور معرکہ پیش آتا ہے اور وہاں پہ فوج کی قلت محسوس ہوئی. مشورہ یہ دیا گیا کہ بیت المقدس میں جہاں پہ ہماری بہت زیادہ فوج اپوائنٹ ہے، وہاں سے فوج کے افراد کو یہاں پہ منتقل کر دیا جائے. فی الفور یہ فیصلہ کرنا تھا. تو وہاں پیغام یہ دیا گیا کہ یہ جزیہ پکڑو تم اپنا، جو کچھ تم نے ہمیں درہم، دینار اور دیگر پیراہن اور جانور، جو کچھ بھی تم نے ہمیں دیا، یہ تم پکڑو. اب یہ تمہارا جزیہ ہم واپس کرتے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کا ذمہ تمہیں لوٹاتے ہیں. ہم تمہاری حفاظت نہیں اب کر سکتے، ہم اپنی فوج لے کے واپس جا رہے ہیں. ان میں جو باشعور جنہیں اللہ پاک نے فراست کا نور عطا فرمایا تھا، ان یہودیوں اور عیسائیوں میں بہت سے لوگ حلقہ اسلام میں شامل ہوئے کہ مسلمانوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے کو جب یہ سمجھا کہ وہ پورا نہیں کر سکتے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا دیا ہوا جزیہ ہم اپنے پاس رکھیں، ان کا مال یہ ہمارا ہے ہم اپنے پاس رکھیں، بلکہ انہوں نے وہ بھی واپس لوٹا دیا. یہ ہے اسلام کا وعدوں کی پاسداری میں ایک اہم کردار. ایک وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بچے کو کھجور دے رہے ہیں، ایک وہ واقعہ. دوسرا حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ جو اسلام لانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لین دین کرتے ہیں، حضور وہاں پہ 3 دن تشریف لاتے ہیں. اور تیسرا واقعہ حضرت حذیفہ ابن یمان جنہیں ابو جہل نے روک دیا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وعدے کو ان سے پورا کروایا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں بیت المقدس جب فتح ہوا تو وہاں پہ اپوائنٹ کی گئی، وہاں پہ متعین جو فوج تھی اس کو جب واپس لیا گیا تو ان کا جزیہ ان کو لوٹا دیا گیا.
آیات مبارکہ، احادیث مبارکہ اور ان واقعات کی روشنی میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم گورنمنٹ ملازم ہیں، گورنمنٹ کی تنخواہ لے رہے ہیں مگر اپنی بیٹریوں کی دکان کھولی ہوئی ہے، ہم واپڈا کے ملازم ہیں، وہاں پہ حاضری لگ رہی ہے اور ہم موجود ہی نہیں ہیں، ہم اپنا کریانہ کھولا ہوا ہے، ہم ریلوے کے ملازم ہیں، صبح 8 سے 3 بجے تک ہماری وہاں پہ حاضری ہے، وہاں سے ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، بھاری بھاری تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، حاضریاں بھی وہاں پہ ہیں، مگر اس کے باوجود ہم وہاں پہ موجود نہیں ہیں، یا وہاں پہ جو موجود ہیں وہ کام چوری کر رہے ہیں۔ یہ کانٹریکٹ ہیں ہمارے، ہم جس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، جس کا ہم کھا رہے ہیں، جو اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، جس سے ہماری اولاد پروان چڑھ رہی ہے، تو ہم اپنا کانٹریکٹ پورا نہ کر کے، اپنے وعدوں کو پورا نہ کر کے، ان کی خلاف ورزی کر کے، کیا اپنے رزق حلال کو جسے ہم حلال سمجھ رہے ہیں اس کو حرام نہیں کر رہے؟ ہم واپڈا میں ہیں یا ہم گورنمنٹ ملازم ہیں، ہم اسکول ٹیچر ہیں، ہم کسی جگہ پہ ہم نے کانٹریکٹ کر لیا، کیا وہاں ان کے ساتھ کیے ہوئے کانٹریکٹ کو، معاہدے کو، وعدے کو پورا کرنا یہ ہمارے اوپر لازم نہیں ہے؟ ان چیزوں کا خیال فرمائیے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے ملکی قوانین کا خیال رکھنا اور ان کی پاسداری کرنا۔ ملکی قوانین یہ کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہوتے، یہ بہبود عامہ کے لیے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے نفع کے لیے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے نفع کے لیے ہوتے ہیں، مجھے فائدہ دینے کے لیے، آپ کو فائدہ دینے کے لیے، آپ کے ہاتھوں مجھے نقصان سے بچانے کے لیے اور میرے ہاتھوں آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کا کیا ہوا حکومتی قوانین کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ حکومت کے ساتھ عہد کو نبھانا ہے۔ تو غیر قانونی طور پر کسی بھی ملک میں داخلہ، امیگریشن کی خلاف ورزی، یہ بھی وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایک آدمی 3 مہینے کے ویزے پہ گیا اور وہاں اسے 6 برس ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی 1 سال کے ویزے پہ جاتا ہے، اس کو وہاں پہ 10 سال ہو گئے ہیں۔ وہاں رہائش اختیار کرنے کے لیے اسائلم لے لیتا ہے اور اپلائی کرتے وہ یہ کہتا ہے جی مجھے پاکستان میں اپنی جان کا خدشہ ہے، لوگ میرے دشمن ہیں۔ کیا ہم اپنے ملک کو بدنام نہیں کر رہے؟ اور ہم جو مختلف ممالک کے آپس میں معاہدات ہیں اس کانٹریکٹ کو توڑ نہیں رہے؟ یہ بہت برا ہے۔ تو ان چند باتوں کو آپ شامل فرما لیجئے گا۔ وہ لوگ جو ملازمت کرتے ہیں مختلف اداروں کی یا ٹیچرز ہیں، اپنا کام کھولا ہوا ہے، دوسری جانب سے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ اور بھی افراد ہوں ان کو بھی شامل فرما لیجئے گا۔ دوسری چیز ملکی قوانین اور ملک کی جو عام املاک ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور تیسری چیز غیر قانونی طور پہ دوسرے ممالک میں سفر غیر قانونی طور پر نہ کیا جائے۔ چوتھی چیز وہاں پہ اوور سٹے نہ ہوا جائے۔ پانچویں چیز اپنے ملک کے خلاف اسائلم لیتے ہوئے یہ کہنا خواہ سے جان کو خدشہ نہ ہو، پھر بھی یہ کہنا کہ میری جان کو خدشہ ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں یا جھوٹ ہیں یا بددیانتی ہیں یا وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ ان سے بچنا ہی ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کی طرف جانا اوپر حدیث پاک جو ذکر کی گئی ہے کہ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک اور واقعہ شامل کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شقوں پر کفار کے ساتھ، قریش کے ساتھ معاہدہ تحریر کیا اور اس پر سائن ہو گئے، لکھ دیا گیا تحریری طور پہ، اس میں یہ طے پایا، کفار نے یہ کہا کہ ہماری طرف سے کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ جب شامل ہوگا آپ ہمیں لوٹائیں گے، اور اگر آپ کا کوئی شخص ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں لوٹائیں گے۔ اس پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے والد ان پر بہت ظلم کرتے تھے۔ وہ اپنی بیڑیاں توڑا کے جیسے تیسے بھی تھا زخمی حالت میں چاروں ناچار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے۔ قریش پیچھے سے آ گئے، وعدے کی پاسداری کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا ان سے وعدہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ واپس چلے جائیے۔ اس میں مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ظاہری طور پہ جو اتنا بڑا نقصان تھا، اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ ہل کے رہ گئے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدوں کو نہیں توڑا۔ یہاں پہ ایک اور واقعہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا کسی کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا دوران جنگ۔ اب دوران جنگ نماز کا وقت آیا اور عین ممکن تھا کہ نماز کا وقت نکل جاتا، تو میں رکا اور پیچھے ہو کے میں نے اس سے یہ کہا کہ میرا یہ عبادت کا وقت ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے کوئی گزن نہیں پہنچاؤ گے، میں جو ہی اپنی عبادت سے فوراً فارغ ہوتا ہوں پھر تمہارے ساتھ بقیہ لڑائی کا سلسلہ چلے گا۔ اس نے وعدے کی پاسداری کی، وہ رکا رہا جب تک میں نماز ادا کرتا رہا، اس نے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب میں نماز مکمل کر چکا، جب میری نماز مکمل ہو گئی، میری اور اس کی جنگ دوبارہ شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس کا غروب آفتاب کے وقت میں لمحہ آیا جب اس نے عبادت کرنا تھی۔ اب اس نے مجھ سے وقت لیا، اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ پر کوئی اقدام نہیں کرو گے، تلوار نہیں اٹھاؤ گے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ کہنے لگے میں نے وعدہ کر لیا۔ اب جب وعدہ کیا تو میں کچھ پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب وہ سورج کو سجدہ کرنے لگا تو ظاہر ہے کہ ان کی عبادت ہماری عبادت کی طرح تو نہیں ہے، تو وہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ عبداللہ ابن مبارک آگے ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ خدا کے ہوتے یہ خدا کے ہی بنائے ہوئے سورج کو پوجے۔ میں جب آگے بڑھا تو میرے ضمیر نے آواز دی اوفو بالعقود، اللہ یہ کہتا ہے کہ عقد کیا ہے نا، چاہے کسی کافر سے ہی کیا، اس کو پورا کرو۔ لہٰذا آپ نے پھر قدم پیچھے ہٹائے، واپس ہو گئے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ کنکھیوں سے وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اب جیسے ہی وہ عبادت سے فارغ ہوا تو وہ کہنے لگا پہلے مجھے یہ ایک بات بتاؤ، پھر میرا تمہارا لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم آگے بڑھے تھے مجھے مارنے کے لیے، کس چیز نے تمہیں روکا؟ انہوں نے کہا ضمیر نے آواز دی اوفو بالعقود، کہ تیرے اللہ نے یہ کہا ہے کہ وعدوں کو پورا کر۔ کہنے لگا کہ میں تو ایک کافر تھا، اگر میری گردن زنی تو کر دیتا، گردن اڑا دیتا تو اڑا دیتا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو وہ اسی وقت وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوا، اسلام لے آیا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آپ عملی میدان میں جب اترتے ہیں، آپ تہذیب یافتہ بننا چاہتے ہیں، آپ سویلائزڈ بننا چاہتے ہیں، آپ تہذیب یافتہ معاشرے کا ایک عظیم فرد بننا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل نو ایک تہذیب یافتہ، مہذب اور سلجھی ہوئی قوم ثابت ہو، تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید کے یہ فرامین عالی شان جو ہمارے اس معاشرے کو سنوارتے ہیں، ہمارے کردار کو، ہمارے رویوں کو سنوارتے ہیں، ان کو اپنانا ہوگا۔ تو ہم نے آج جو آیات مبارکہ ذکر کی ہیں ان میں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، دوسری آیت مبارکہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، تیسری آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، چوتھی آیت مبارکہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ایک حدیث پاک پہلی آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ دوسری حدیث پاک کا جو جز ہے لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی وعدے کی پاسداری کا معاملہ نہیں ہے۔ لا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، جیسے حضرت ابو جندل کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جس شخص کا وعدہ کرتے ہوئے یہ ارادہ ہو کہ وہ وعدے کی پاسداری کرے گا مگر بامر مجبوری وہ ایسا نہ کر سکا تو وعدے کو توڑنے کا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو واقعات ہیں، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بچے کو بلاتے ہیں، کھجور دکھاتے ہیں۔ دوسرا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا قبل از بعثت نبوی، آپ کے اعلان نبوت سے پہلے عبداللہ بن ابی الحمصہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں باپ بیٹا، جب اسلام قبول کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے، ابو جہل نے روکا، لیکن آپ نے جو وعدہ کیا کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وعدے کی پاسداری ان سے کروائی اور جنگ میں وہ تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں یہود و نصارہ سے جو لیا ہوا جزیہ تھا بیت المقدس کے اس مقام پہ، وہ ان کو لوٹا دیا گیا کہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔
اور یہاں پہ پھر چند ایک باتیں جو ملکی قوانین کے حوالے سے ہیں. مختلف اداروں میں کام کرنے والے لوگ جو کام چوری کرتے ہیں، مختلف جگہوں سے تنخواہ وصول کرتے ہیں مگر وہاں پہ وقت اپنا پورا نہیں دیتے، اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی ادارے سے ہوں، وہ کسی پرائیویٹ ادارے میں ہوں، کسی سرکاری ادارے میں ہوں، کسی نیم سرکاری ادارے میں ہوں. اسی طرح وہ لوگ جو ملکی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، حالانکہ وعدہ یہ ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اسی طرح ٹریفک قوانین کی پاسداری کی جائے گی. اسی طرح غیر قانونی طور پہ کسی بھی ملک میں داخلہ کے متعلق ہم نے بات کی کہ امیگریشن غیر قانونی طور پہ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ملک میں جائیں تو اوور سٹے نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جب اسائلم لیتے ہیں ہم تو اس چیز کا خیال کریں کہ ہمارے منہ سے جھوٹ نہیں نکلے. آخر میں پھر ہم نے 2 اور واقعات کا ذکر کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو جندل اپنے والد کے ظلم کیے جانے کے بعد جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریش سے کیے ہوئے وعدے کی بنا پر واپس لوٹا دیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجوسی کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اپنی عبادت کے وقت اور اس کی عبادت کے وقت میں جو وعدوں کی پاسداری ہوئی، اس سے ایک مجوسی شخص ایمان لے آیا. اللہ کرے کہ ہمارے رویے بھی ایسے ہو جائیں کہ ہمیں دیکھ کے کافر ایمان لے آئیں اور ہماری اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق ہو جائے.